اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ روزہ رکھنے والی مہیلاؤں کے لیے جنت میں کیا خاص انعام رکھے گئے ہیں، خاص کر تب جب وہ دنیا کی اتنی ساری ذمہ داریاں بھی نبھا رہی ہوتی ہیں۔ تو چلیے آج اسی پر بات کرتے ہیں۔ جی، یہ پیشکش ان سبھی مہیلاؤں کے لیے ہے جو اپنے ڈھیروں دنیاوی کاموں کے باوجود صرف اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کیسے کیسے حیران کر دینے والے انعام انتظار کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس محنت کو سمجھنا ضروری ہے۔ صبح سحری کے لیے اٹھنا، دن بھر کی تھکان کے باوجود گھر اور بچوں کو سنبھالنا، اور یہ سب کچھ روزے کی حالت میں، یہ واقعی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو پھر اس کا صلہ بھی چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچئے، قیامت کا وہ دن جب سورج بالکل قریب ہوگا اور ہر کوئی پیاس سے بے حال ہوگا۔ اس مشکل گھڑی میں کیا روزہ رکھنے والوں کے لیے کوئی خاص انتظام ہوگا؟ جی ہاں، بالکل ہوگا، اور وہ انتظام ہے جنت کا ایک بہت ہی خاص دروازہ۔ اس کا نام ہے الریان۔ یہ صرف ایک نام نہیں ہے بلکہ ایک وعدہ ہے، ایک ایسا وعدہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیاس بجھا دے گا۔ یہ دروازہ صرف اور صرف انہی کے لیے کھلے گا جنہوں نے دنیا میں صبر سے روزے رکھیں۔ ذرا اس پل کے بارے میں سوچئے جب کسی کا نام پکارا جائے اور وہ اس خاص دروازے سے جنت میں داخل ہو۔ دنیا کی ساری تھکان، ساری کمزوری بس ایک پل میں ختم۔ واقعی کتنا شاندار استقبال ہوگا وہ۔ اچھا، اس دنیا میں روزہ رکھنے سے چہرے پر تھکان آ جاتی ہے، ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس تھکان اور ان بدلاووں کی کیا قیمت ہے؟ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ذرا سوچئے، دنیا کی نظر میں جو ایک کمی لگتی ہے وہ اللہ کے یہاں کتنی بڑی خوبی ہے۔ اور جنت میں داخل ہوتے ہی ایک ایسی جوانی اور خوبصورتی ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ عمر ہمیشہ کے لیے 33 سال پر تھم جائے گی، اور دنیا کی ہر بیماری، ہر تکلیف، ہر درد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزادی مل جائے گی۔ اب ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جنت کی بے حد خوبصورت حوروں اور دنیا کی نیک مہیلاؤں میں سے کس کا درجہ اونچا ہوگا؟ تو چلیے اس کا جواب بھی جانتے ہیں۔ دیکھیے، یہ سلائیڈ بالکل صاف بتاتی ہے کہ دنیا کی نیک عورتیں اپنی عبادت، اپنی نماز اور اپنے روزوں کی وجہ سے حوروں سے بھی افضل یعنی بہتر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے، اپنی کوششوں سے اللہ کی عبادت کی، جبکہ حوریں تو جنت میں ہی بنائی گئی ہیں۔ تو ظاہر ہے اس محنت کا مرتبہ کہیں زیادہ بڑا ہے۔ جی ہاں، دنیا میں کی گئی عبادت اور صبر جنت میں ایک عورت کو رانی کا درجہ دلائے گا، اور خوبصورت حوریں اس کی خدمت میں موجود ہوں گی۔ یہ ہے اس کے صبر اور ایک ایک روزے کا انعام۔ تو جنت میں ایک رانی کی زندگی وہ آخر ہوگی کیسی؟ کیا وہاں بھی دنیا کی طرح کوئی کام کاج یا کوئی پریشانی ہوگی؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ یہ ٹیبل دیکھیے، سب کچھ صاف ہو جاتا ہے۔ دنیا کی ہر مشکل، چاہے وہ کھانا پکانا ہو، صفائی ہو، بیماری ہو، بڑھاپا ہو یا دکھ اور جلن جیسی بھاونائیں، جنت میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں ہوگا تو صرف اور صرف آرام، سکون اور خوشی۔ دنیا میں اللہ کی خاطر کھانے پینے سے خود کو روکا گیا، اور اس کے بدلے جنت میں ایسے پھل اور ایسی نعمتیں ملیں گی جن کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں گیا ہوگا۔ ہر خواہش بس ایک خیال کی دوری پر ہوگی، پلک جھپکتے ہی پوری۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ دل سے ہر غم، ہر تکلیف اور ہر بری یاد کو مٹا دے گا۔ وہاں ایک ایسا پیار کرنے والا جیون ساتھی ملے گا جس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بس خوشی ہی خوشی ہوگی۔ لیکن ان تمام نعمتوں، ان محلوں اور اس خوبصورتی سے بھی بڑھ کر ایک انعام ہے، ایک ایسا انعام جو ان سب کے بعد بھی انتظار کر رہا ہوگا۔ آخر وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ سب سے بڑا انعام ہے خود اپنے پروردگار کا، اپنے اللہ کا دیدار۔ ذرا اس حدیث قدسی پر غور کیجئے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا انعام دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا انعام اتنا بڑا، اتنا خاص ہے کہ اسے صرف اور صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ جب جنت کی ساری نعمتیں مل چکی ہوں گی، تب اللہ پوچھے گا، کیا تم اور کچھ چاہتے ہو؟ اور جب جنتی کہیں گے کہ ہمیں تو سب کچھ مل گیا، تب اللہ اپنے اور ان کے بیچ سے پردہ ہٹا دے گا۔ اپنے رب کا دیدار کرنا، یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی، سب سے بڑی خوشی۔
ایک ایسی خوشی جس کے سامنے جنت کی باقی ساری نعمتیں بھی پھیکی پڑ جائیں گی۔ یہی ایک مومن کی محنت کا اصلی صلہ ہے۔ اور ایک اور خاص بات سنیے، رکھا ہوا ہر ایک روزہ قیامت کے دن ایک وکیل کی طرح کھڑا ہوگا۔ وہ خود اللہ سے اپنے رکھنے والے کی سفارش کرے گا، یعنی وہ بھوک اور پیاس بیکار نہیں جائے گی، وہ گواہی دے گی۔ دیکھے، دوسرے اچھے کاموں کا انعام 10 گنا یا 700 گنا تک بڑھ سکتا ہے، اس کی ایک گنتی ہے، لیکن روزے کا انعام وہ تو بے حساب ہے، اس کی کوئی گنتی نہیں، کیونکہ یہ سیدھے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ تو اس سب کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس دنیا کی مشکلیں، یہ تھکان، یہ پیاس، یہ سب کچھ وقتی ہے، کچھ دنوں کا ہے، لیکن جنت کا سکھ اور آرام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اگلی بار جب بھی روزے میں تھکان یا کمزوری محسوس ہو تو جنت کے ان انعاموں کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ یاد صبر اور ہمت دونوں دے گی اور عبادت کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دے گی۔